اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ناظرین، پچھلے 11 ویڈیو میں جو کچھ بھی آپ نے سنا وہ سب نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نہیں تھے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صحیح اور سچا ثابت ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کے معنی ٹھنڈک، نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا، ہدایت اور رحمت کے ہیں۔ یعنی قرآن نظام زندگی کا دستور العمل ہے۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآنی آیات کو لکھوا دیا کرتے تھے، یا صحابہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ فرمان نکلتا لکھ لیا کرتے تھے یا یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک صحابی کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی فرمان سنتا تھا حفظ کرنے کے لیے اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ پھر بعض لوگوں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگے، تم جو بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور ایک بشر ہیں؟ کبھی غصے میں بھی کلام فرماتے ہیں اور کبھی خوشی میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے، تم لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بجز حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ ناظرین، اس فرمان پر ذرا غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس سے بجز حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسانی ہمدردی، رحم و کرم، امن و شانتی اور گناہوں سے بچنے کا فرمان ہی نکلا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا رحمت جانتی اور مانتی ہے۔ پھر اسی زبان مبارک سے فسادیوں، زانیوں، ذہنی آوارہ لوگوں، قتل و خون کرنے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں، چوروں، غنڈوں اور بدماشوں کو طاقت ملنے والا فرمان کیسے نکل سکتا ہے؟ ایسا فرمان رحمت عالم کا فرمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ایسا فرمان بادشاہوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہیت میں مکر، فریب، جھوٹ، بے رحمی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے بادشاہوں نے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ اور فریب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر مشہور کیا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم کی کمی نہیں تھی، کیونکہ چین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً
500 سال پہلے ہی کاغذ بنا چکا تھا۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں کہ عرب کے بت پرست لوگ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ بت ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں جنت ملے گی۔ اچھا بننا اور اچھا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عرب کے لوگوں نے آسان رستہ اختیار کر لیا تھا۔ جو جی میں آیا کرتے تھے اور رات کو عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ بندوں کا کام گناہ کرنا ہے اور اللہ کا کام گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اسی طرح کے عقیدے سے عرب کے لوگ پرلے درجے کے نکمے بن چکے تھے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانے سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح ایران کی عبادت گاہوں میں زندہ عورتوں اور بچوں کو قربان کر دیا جاتا تھا، اور جس طرح ہمارے بھارت میں بکرا، بھینسا، مرغا وغیرہ قربان کیا جاتا تھا، ایسے ہی عرب کے لوگ بھی خدا کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو قربان کرتے تھے اور اس خون کو کعبہ شریف کی دیواروں پر لگاتے تھے، اور بعض لوگ قربانی کے گوشت کو جلا دیتے تھے، اور بعض لوگ قربانی کے گوشت کو چیل کووں کو کھلا دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو مٹا دیا اور فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 30/7، خدا تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ خدا تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح جانوروں کو کاٹ کر پھینک دینے اور گوشت کو جلا دینے سے تو یہ بہتر ہوگا کہ اس جشن ابراہیمی کے موقع پر غریبوں کی ضیافت کی جائے اور ان کو بھرپیٹ کھلایا جائے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی سخاوت کی نمائش کرتے تھے۔ شرط لگائی جاتی تھی کہ کون کتنے اونٹ بکرے ذبح کرے گا۔ اونٹنی کا پہلا بچہ قربان کر دیتے اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ عرب کے بہت سے قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حیائی کے کام کو موقوف کر دیا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب حرکتیں کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں حج ایک مذہبی میلہ ہوتا تھا، جس میں شور و غل ہوتا تھا، دنگا فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھیڑ خانی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ سورہ بقر آیت نمبر 190/7، پھر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو پھر حج میں نہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور تم جو نیکی کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لوگوں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، حج کے ختم ہونے تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ خانہ کعبہ تک ننگے پاؤں پیدل چل کر جانے کی نظر کرتے تھے اور اس کو بڑے ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے پیدل جا رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل جانے کی نظر مانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو سواری پر جانے کا حکم دیا اور فرمایا، خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، خدا بے نیاز ہے۔ ناظرین، شبلی نعمانی نے لکھا ہے، خانہ کعبہ کا طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے، اس پرانے عہد کی یادگار ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبے کا طواف بھی گویا نماز ہے۔ بعض عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور ننگے پاؤں پیدل چل کر جانے کی نظر مانتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس قسم کی عورت کو دیکھا تو فرمایا، خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا، سوار ہو جاؤ اور دوپٹہ اوڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ٹھانکے ہوئے لے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا،
کہ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی اور فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ بعض لوگ اپنی گنہگاری کے لیے ناک میں نکیل ڈال کر اور دوسرا شخص اس کو جانوروں کی طرح اس کی نکیل کو پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو روکا اور نکیل کاٹ دی اور فرمایا خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کو آخرت کی فکر ہے تو گناہ مت کرو۔ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تجھ کو پسند نہ ہو کہ تیرے اس کام کو لوگ جانیں۔ اہل عرب خدا کو خوش کرنے کے لیے وصال کا روزہ رکھتے تھے۔ وصال کا روزہ مطلب بغیر کھائے پیے کئی دن تک روزہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ رکھنے سے منع کیا اور فرمایا تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ ناظرین، عرب کے جاہل لوگ خدا کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی عبادتیں کرتے تھے، گویا خدا ان کی مٹھی میں ہے کہ جب چاہا خدا کو خوش کر لیا۔ صوفی حضرت ابوبکر واسطی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا بھلا وہ خدا کیوں کر ہوا جو ایسا میرے بس میں ہو کہ اس کو جیسا چاہوں بنا لو، جب چاہے منا لو۔